یہ بات ثابت ہو گئی کراچی کو نجات مل گئی ہے ان لٹیروں سے جنہوں نے ہمیشہ کراچی کو لوٹا ہے، اور اب الیکشن میں ان کو ایک مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ سامنے آ گیا ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ کا جعلی مینڈیٹ، جس کو ان کے رہنماؤں نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ آج بڑی اہم باتیں میں کروں گا۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹس ملتی رہا کریں گی۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ کراچی میں جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کا، سب یہ جعلی تھیں۔ اس وقت کمال مصطفیٰ نے اپنی ویڈیو ایک لیک ہوئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں کس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون کو چلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ویڈیو میری ہی لیک ہوئی تھی، اور نہیں کہتے نا جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے، اپنے منہ سے ان کے نکل گیا۔ اسی طرح گورنر کامران ٹیسوری نے بھی تصدیق کر دی اور ان کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یہ ہمارا مینڈیٹ تو جعلی ہے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے چکر میں کہ ان کا ووٹ تو جعلی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی جعلی ووٹ لیے ہیں اور جعلی مینڈیٹ ملا ہے، لیکن متحدہ کی تو حد ہو گئی کہ ساری سیٹ، ایک سیٹ نہیں مل رہی تھی، اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ کراچی نے دھتکار دی ہے، یہ کراچی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کراچی کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، کراچی کے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اور ان کو اس غلطی کا احساس ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے سر پہ چڑھا رکھا تھا اور ان کو ووٹ پہ ووٹ دیے جاتے تھے۔ لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ سچی بات یہ کہ ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ جو ہے نا متحدہ قومی موومنٹ کا زور ختم۔ اصل میں اس سے پہلے یہ ختم تو 2022 میں ہو گئے تھے۔ 2022 میں نے خود الیکشن PS 105 سے لڑا تھا، اسی جگہ جہاں پہ 90 ہے، فیڈرل بی ایریا ہے، اور فیڈرل بی ایریا میں 19,760 ووٹ ملے تھے مجھے یاد ہے، جبکہ MQM کو 16,000 کے قریب ملے تھے۔ اس کے بعد نتائج بدل دیے گئے اور میں خود سپریم کورٹ تک بھاگتا رہا گیا، لیکن ری کاؤنٹنگ تک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے 2002 میں ہی ان کو چند سیٹیں ملنی تھی اور یہ ایکسپوز ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی الیکشن تھے سب میں ان کو جو ہے انہوں نے ایک بھرم قائم رکھا، اور کسی بھی ایسے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ نہیں آتی تھی جس میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کو کھلا ہاتھ نہیں ملے گا دھاندلی کا، یا ان کو سپورٹ نہیں ملے گی۔ 12 مئی کو جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہاں بحق ہوئے اور MQM نے تباہی مچا دی تھی، خون خرابہ کیا اتنا بڑا، تو اس میں یہ بات تھی کہ MQM اپنی رائے پبلک کی سامنے نہیں آنے دیتی تھی کبھی بھی، اور جو چودھری افتخار کا جو ہے استقبال ہونا تھا کراچی کو، پورا کراچی اٹھ کے آ رہا تھا، ایک بہت بڑی قوت تھی جو کہ سامنے نظر آتی ہے، اور متحدہ کو کبھی یہ قبول نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی رائے سامنے آئے۔ یہ بس ایک فنومینا تھا کہ MQM نے ہمیشہ رائے کو چھپا کے رکھا، پبلک کی اصل رائے سامنے آنے نہیں دی، اس سے ان کا بھرم قائم رہا، بدماشی قائم رہی، غنڈہ گردی قائم رہی، اور اسی بھرم سے بہت کام نکالے انہوں نے، اور آج وہی بھرم ختم ہوا ہے اس الیکشن میں۔ وہ بھرم اصل میں اس کی موت ہوئی ہے، سیاسی موت ہوئی ہے دراصل MQM کی، اور میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا تھا MQM یا تو بائیکاٹ کر دے گی، اس لیے کہ MQM کو ووٹ نہیں ملنے تھے، میری پریڈکشن تھی۔ وہ فارغ، وہ کہتے ہیں نا حافظ نعیم صاحب فارغ ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ فارغ تھی بیسیکلی، تو لہٰذا یہ MQM کبھی ایسے الیکشن میں حصہ نہیں لے گی جس میں ان کو سیٹیں نہ ملیں۔ یہ تو ان کو سیٹیں بخشی گئیں، جعلی مینڈیٹ تھا جو کہ سب کھل کے سامنے آ گئی۔ تو پبلک میں اب خوف نہیں ہونا چاہیے، پبلک کو ہمت کرنی چاہیے، اور کسی قسم کا ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے جو تباہ کیا کراچی کو پیچھے کر دیا، سینٹ کی سیٹیں انہوں نے بیچی، قومی کی، صوبائی کی، اپنے سودے کیے ہیں انہوں نے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے، جس پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کیا، جو آج بھی تباہ کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو کہ لوٹ مار پہ جن کا ایمان اول ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے اتحاد کیا۔ وہ دشمن ہیں اصل میں کراچی کے اور ہمارے اور آپ کے، تو لہٰذا اس کو مضبوط کرنے والی MQM ہے۔ ادارے MQM نے ان کے حوالے کر دیے، جو ہے وہ جو KBCA ختم ہو کے SBCA بنا دیا، جس سے اب اربوں روپے یہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ادارے جو ہے انہوں نے ان کے حوالے کر دیے۔ آج جو میرٹ نہیں لوگوں کو مل رہا، اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ MQM ہے کہ انہوں نے تو خیر بہرحال مقصد کہنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ختم ہو گئی ہے، اور اب کراچی والوں کے لیے یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ کراچی والے جو ہے یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اب ان کے لیے MQM کتنی فائدہ مند ہے، کتنی فائدہ مند نہیں۔ اچھا، اس میں بہت بڑا رول جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت اسلامی
کا ایک بہت بڑا ایک گیپ تھا وہ فل ہوا ہے جماعت اسلامی نے کیا ہے. یعنی جماعت اسلامی نے جس طرح محنت کر کے اور جس طرح حافظ نعیم الرحمان نے خاص طور پہ محنت کی اور ایک مینڈیٹ لیا ہے، جماعت اسلامی کو ریئل مینڈیٹ ملا ہے. اور ایک پڑھے لکھے لوگ کراچی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے حق ادا کیا اور کراچی کو جو بہت بڑا ایک مینڈیٹ ملا. اور سچی بات یہ کہ اگر لوگوں نے ظلم کے خلاف ووٹ نہ ڈالا ہوتا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یہ دراصل میں ایک ظلم و زیادتی کے اوپر ووٹ دیا ہے. عمران خان کو جیل میں ڈالا، اس کا ووٹ ملا ہے. بلے کا نشان نہیں ملا، اس کا ووٹ ملا ہے. نفرت کا ووٹ ملا ہے. اتحاد جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا اس کا ووٹ ملا ہے. ورنہ پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ نہیں ملنے تھے. تو کراچی میں اگر آپ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کو جو اتنی بڑی تقریباً 8-10 لاکھ ووٹ ملے، پہلے 3-4 لاکھ ووٹ ملتے تھے. تو یہ ووٹ جو ہے نا، اس میں آپ سمجھے کہ 2-4-5 لاکھ روپے اور اضافہ کرے، 2-4-5 لاکھ ووٹ اور جو پی ٹی آئی کے تھے وہ بھی ان کو ملنے تھے. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی تھی وہ سارے ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو چلے گئے. اور پی ٹی آئی کو میں تو کہتا ہوں اگر ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتے تو شاید اتنے ووٹ نہ ملتے. لیکن وہ جبر کے خلاف لوگوں نے اور نفرت ہی نہیں بلکہ ایک چڑھ کے ووٹ دیا ہے. تو یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت جماعت اسلامی کو بہت پذیرائی ملی ہے اور ان ہوئی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان اور ان کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایم کیو ایم کے خلاف مسلسل کھڑے رہے، ہر دور میں کھڑے رہے، خون بہتا رہا، لوگ شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، زخمی ہوتے رہے. لیکن یہ کہ انہوں نے بہت قربانیاں ہوتی ہوئی ہیں، تو اسی لیے ان کو ثمر ملا ہے. اور کراچی میں تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ متحدہ قوم ختم ہو گئی ہے اور اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ صرف ایک چند افراد کا ایک ٹولہ ہے جو اب لوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کراچی کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہمارا آپ کا سودا کرنے کے تیار بیٹھا ہوا ہے. اللہ محفوظ رکھے کراچی والوں کو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کراچی کو کہ ان کے شر سے اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی نقصان پہنچے، جس طرح کا ہمیشہ نقصان پہنچتا رہا ہے. اور باقی یہ ہے کہ متحدہ کو عزت کے ووٹ نہیں ملے، یہ بھیک کے ووٹ ملے. یہ بھیک ہے، اصل میں بھیک کہیں گے اس کو. اور ایم کیو ایم کو خود بھی پتہ ہے کہ اب وہ تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ فیس کرتے ہوں گے اپنے خاندان کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، محلے کو بھی فیس نہیں کرنے، اس قابل ہے ہی نہیں وہ، نہ ان کا کوئی مطلب یہ کہ اس بارے میں ہے. اب یہ بڑی شرم کی بات ہوگی کہ وہ اس کو قبول کریں. ایک طرف حافظ نعیم الرحمان نے مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے نہیں جیتے تھے تو ان کے حوالے کر دی، پی ٹی آئی کے حوالے کر دی، اور کہہ دیا کہ بھئی یہ جو چیز ہماری نہیں ہے، ایک ووٹ بھی ہم نہیں قبول کریں گے جو ہمارا نہیں ہے، نہ ہم کسی کا حق چھینیں گے، نہ کسی کا حق چھیننے دیں گے. یہ ان کا اعلان ہے حافظ نعیم الرحمان کا. تو اس وقت شرم آنی چاہیے کہ یہ ایک بدنامی ہے، کراچی والوں کی بدنامی ہے، اردو بولنے والوں کی بدنامی ہے. پہلے بڑی عزت دی جاتی تھی کراچی میں، پورے ملک میں اردو بولنے والوں کو، مہاجر قوم کو بڑی عزت تھی. ہم بھی جاتے تھے پنجاب میں کہیں دوسری جگہوں تو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور عزت دیتے تھے. اب وہ عزت نہیں رہی. تو ابھی بھی انہوں نے جو حشر کیا ہے، جو بھیک کے ووٹ لیے ہیں، یہ ایک سمجھے کہ عزت گنوائی ہے، ہماری آپ کی شناخت کی عزت گنوائی ہے. ہمیں آپ کو ذلیل کیا ہے انہوں نے، کہ جس طرح انہوں نے سودے کیے ہیں اور جس طرح جو انہوں نے جو ہے وہ. اب افسوس ہوتا ہے مینڈیٹ دینے والوں کے، بھائی آپ دیتے، آپ نے اگر کیا بولتے ہیں نون لیگ کا ووٹ چرایا ہے، فضل الرحمان کا ووٹ چرایا ہے، تو انہوں نے تو بہت بڑے ووٹ لیے تھا، بہت بڑا ووٹ بینک تھا ان کا، اور ایک نہیں کم از کم 20-30%, 40% تو ووٹ لیا. آپ نے تو 5% بھی ووٹ نہیں لیے تھے. میں خود الیکشن میں والنٹیئر میں دیکھ رہا تھا کہ میں جہاں جاتا تھا تو یا تو جماعت اسلامی تھی یا پھر پی ٹی آئی تھی. پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ووٹ ملتے تھے، اگر 200 ان کو ملتے تھے ووٹ تو ان کو 10, 15, 8, 4 اس طرح ووٹ ملتے تھے. اسی طرح الطاف حسین بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کے بھی لوگ وہ بھی ایسی تھا، ان کے بھی 2, 4, 5, 10 ووٹ مل رہے تھے. تو ان کا وجود تو ختم ہو چکا تھا، اور لوگ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے اس ڈرامے کو قائم رکھا. اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. متحدہ قوم کا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے بتایا 2002 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو جن سیدھے ملنی تھی وہ ان کی موت واقع ہو جاتی، اور اسی سیاسی بھرم کو قائم رکھنے کے لیے وہ بہانے بناتے رہے اور
ورنہ یہ کہ ان کو جو ہے نا کسی ایسے الیکشن میں نہیں آئیں گے. تو خیر مقصد یہ کہ متحدہ گورنمنٹ نے جس طرح یہ بات پتہ چل گئی تھی آپ کو کہ پہلے بھی پورے اسٹیشن پہ قبضے کر لیتے تھے, اسٹیشن پہ قبضہ کر کے وہ جس طرح چاہتے ووٹ بھگتا کرتے تھے, اور بدماشی سے ڈرا دھمکا کے انگوٹھا کاٹ دیں گے پریسائڈنگ آفیسر کا, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بہرحال بہرحال ہم سب کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور ایم کیو ایم سے نجات مل گئی ہے. یہ ان کی آخری تھا, چند ایک ٹولہ ہے جو اس کے مزے لوٹے گا اس کو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کراچی کو. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں. اللہ حافظ.